جو تازہ ترین اپڈیٹ ہیں، جو ابھی کا ڈیٹا ہے، افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ ہوئی ہے، 9 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ، 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور ایمونیشن ڈیپو بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، نیست و نابود کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 80 ٹینکس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے حملے میں گردیز میں طالبان کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کابل میں افغان طالبان کی اہم ملٹری تنصیبات بشمول 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چترال، خیبر، مومن، کرم، باجوڑ سیکٹر پر طالبان رجیم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انگور اڈہ اور اطراف میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افغان طالبان طورخم بارڈر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قومی پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ تو افغان رجیم کی جارحیت پر پاک فوج نے دیا ہے منہ توڑ جواب۔ آپریشن غضب للحق، پاکستان کے حملوں میں 133 افغان طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ 133 کا فگر بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ہمیں ایسا بتا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں، 9 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ ہے، 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز اور ایمونیشن ڈپوز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ 80 ٹینکس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز بھی ملیہ میٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں جمیل احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سابق سفارتکار ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ کرنل صاحب، آپ کا ہی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تو گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں کہ ایک تو مجموعی طور پر جو حالات بنے، ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل دراندازی کی کوشش کی جا رہی تھی افغان طالبان رجیم کی جانب سے، اب ان کو سبق سکھا دیا گیا ہے ہماری جانب سے، لیکن اب ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ کرنل صاحب آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ ہماری جنگ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مسلح گروہ جو وہاں پر قابض ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اب امتحان افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ آیا کہ اس رجیم کا ساتھ دیتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی اگر آپ اس کو اگر قانونی حیثیت دیکھیں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کتنا اہم کردار ہوگا وہاں پر افغانستان کے جو عام لوگ ہیں ان کا بھی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ ہماری بالکل افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نے تو افغان عوام کو پچھلے 45 سال میں جس طریقے سے سپورٹ کیا، ان کو ایون ان کے جو جب ان کو باہر ان کے بہاف پہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو وہ پاکستانی فارن آفس ان کے جو سٹینڈ پوائنٹس ہیں اس کو بھی پرسو کرتا تھا۔ ہم نے تو، اور اس پہ ہمیں بہت ساری جو فرکشنز بھی ہوتی تھیں، بہت ساری ہمیں مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی تھی، لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ نے برداشت کی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے ان کو اپنے مہمانوں کے طور پہ رکھا، اور ایون ہمیں فائنینشیل پرابلمز بھی تھیں، ہمیں ایون اس کی وجہ سے جو یہاں پہ آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب ایک ٹائم پہ مہاجر تھے، تب بھی ہم نے کسی قسم کا جو ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کو ایک بھی واقعہ ملے کہ جس میں کسی پاکستانی نے، چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، پشاور سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی افغانی کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا یا کوئی واقعہ، کیونکہ آپ کو انڈیا میں ایسے بہت سارے کمیونل واقعہ، ایتھنک واقعہ نظر آتے ہیں، لیکن ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے، پاکستان ایز اے اسٹیٹ نہیں چاہتی، پاکستان ایک بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پچھلے 1.5 سال کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے بارہا کہا گیا کہ جی آپ کی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے۔ تحریک طالبان کے جو کارروائیاں تھیں ان کے پروف دیے گئے، کہاں سے وہ تشکیل کرتے ہیں، کہاں سے ان کی تشکیل ہوتی ہے، کیسے وہ آتے ہیں، کیسے وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، بارہا اس کے پروف دیے گئے۔ پہلے تو اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر وہ بیانیہ بدل کے یہ کہا جاتا رہا کہ جی جب وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی جو فورسز ہیں، آپ کے جو لوگ بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں، وہ کیوں نہیں روکتے، تو ان کا کوئی خدا نہ خواستہ پروفیشنل کوئی کمی ہے۔ سو ہیلے بہانے سے یہ سارا کچھ چلتا رہا، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ کس طرح جب پچھلی دفعہ ہماری افغان پوسٹوں سے ہم پہ اٹیک کیا گیا، پھر پاکستان نے رسپونڈ کیا اور ایک لانگ نیگوسیشن کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد پھر یقین دہانی کرائی گئی کہ جی اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یقین دہانیاں، وہ سارا کچھ ایکچولی جو افغان رجیم ہے، کیونکہ وہ کوئی اسٹیٹ کرافٹ پہ بلیو نہیں کرتی، اس کا جو آپ کہہ لیجئے کہ جو آرکیٹیکچر ہے جس کے اوپر وہ افغان رجیم کھڑی ہے، وہ وار لارڈز ہیں، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور وہ آرمڈ گروپس ہیں۔
تو یہ کوئی رجیم یا کوئی ایسا چیز تو ہے نہیں جس کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو. کوئی ایک رسپانسبل ملک نہیں ہے جس سے آپ بات کریں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پھر اس کی کمپلائنس بھی کریں گے. تو ایک بہت ہی ایک چیز ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرین شو کیا, ابھی بھی ریسٹرین شو کیا, لیکن جب پاکستان پہ کوئی 15 جگہوں سے جو ہے بلا اشتعال فائرنگ ہوئی, سویلینز پہ فائرنگ ہوئی, آپ باجوڑ میں ہوئی, محمد ایجنسی میں ہوئی, تو پھر پاکستان نے ظاہر ہے اپنا بہت ہی کیلکولیٹڈ, کیلیبریٹڈ اور پریسیجن گائیڈڈ جو ہے وہ رسپانس دیا, جس میں سارے کے سارے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان لیئرز ان کو انگیج کیا گیا, اور کوئی بھی جو کوشش کی گئی کہ کوئی بھی جو سویلین کیجولٹی ہے وہ نہ ہو, کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. تو آئی تھنک یہ ایک جی ضرورت تھی, اور اب ہمارے پاس تو کسی بھی طریقے سے کوئی اور چوائس نہیں تھی. بالکل ایسے. اور عابد صاحب آپ کی ہی گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں کہ ہم نے ایک کائنیٹک پہلو کو بھی بخوبی طور پر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اجاگر کیا. اس سے پہلے ہم نے ڈپلومیٹک ڈائلاگ کا تو جس حد تک استعمال ہو سکتا تھا بھرپور کوشش کی ہے. جمیل احمد صاحب بطور سابق صفات کار, جیسے کہ عابد صاحب یہی بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے اس سے پہلے تو ایک آپ کہ چونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمیل صاحب آپ بخوبی طور پر اس ٹائم لائن پہ زیادہ تفصیل سے ہماری جو ہے وہ نظر دہرا سکتے ہیں کس لیول پر ہم نے جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہی ڈیلیما یہ ہے جو عابد صاحب نے بات کی کہ چونکہ وہاں کوئی ایک منظم نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی ہیرارکی نہیں ہے, ایک اسٹیٹ کرافٹ بلیو ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پر موجود ہیں, اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے, یہی ایک بنیادی خلل ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ سفارتکاری کی جو کوششیں ہیں وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائی ہے, جبکہ دیگر ملکوں نے اس میں بہت حد تک اپنا رول نبھایا ہے. جمیل صاحب یا بالکل یہ درست ہے. انفیکٹ کیونکہ ایک اسٹرکچرڈ قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے, فیکشنز ہیں طالبان گورنمنٹ میں بھی, جس کی وجہ سے یہ دشواریاں نہ صرف ہمیں پیش آ رہی ہیں بلکہ ریجنل ممالک جتنے بھی ہیں ان ساروں کو یہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اس لیے دشواری پیش آ رہی ہے کہ کیونکہ افغان طالبان کو ہم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا اور کئی دہائیوں تک لگا کے رکھا, اپنے کاسٹ پر رکھا, اور اس کے بعد کیونکہ انہیں ہمارے سارے در و دیوار کا پتہ ہے, ہماری گلی کوچوں کا پتہ ہے, اسی لیے یہ جو سوئسائڈ بامبنگ اینڈ آل دیٹ یہ ہماری طرف زیادہ ہو رہے ہیں. باقی ریجنل ممالک بھی افیکٹڈ ہیں لیکن بہت کم. تو انہوں نے ساروں نے مل کر کوشش کی, اور اس میں ماسکو میں جو ملاقات کی گئی, ماسکو کانفرنس رکھی گئی, اس کے بعد ترکیے میں رکھی گئی, اس کے بعد ریجنل کانفرنسز ایران میں رکھی گئی, تمام جگہوں پر یہی کوشش کی گئی. حتیٰ کہ پاکستان اقوام متحدہ میں بھی جب ابتدائی طور پر اور کافی لیٹلی بھی اقوام متحدہ میں بھی پاکستان یہی کہتا رہا ہے کہ افغانستان کو کسی طرح ہیومینٹیرین ایڈ بھی پہنچتی رہے اور پاکستان کی جو حالت ہے وہ کچھ بہتر رہے, کیونکہ یہ پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ عام عوام ان تمام معاملات کی وجہ سے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین, اور ساتھ ساتھ جو گرد و نواح میں جیو پولیٹیکل سچویشن ریجنل چل رہی ہے اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو افغان طالبان کو اس کا شاید مکمل ادراک نہیں ہے کہ کتنا اس پورے خطے میں نقصان ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر افغانستان کی غریب عوام جن کی پر کیپٹا انکم صرف اور صرف $443 کی ہے, جو کہ دنیا میں سب سے کم ہے.